الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے ان چند سوالوں کے بارے میں جو کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیے تھے۔ ویسے تو یہ سوالات کئی قسم کے ملتے ہیں، ان میں سے چند سوالات آپ کے سامنے میں نے بیان کرنے ہیں۔ ایک شخص تھا جو ملک شام سے آیا تھا، وہ ایک مسافر تھا۔ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات کی۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں چلتے ہیں لیکن مجھے کوئی جواب دینے والا نہیں۔ آج مجھے آپ ملے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس بہت علم ہے اس لیے میں آپ سے جواب سننا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا سوال پوچھو۔ وہ شخص کہنے لگا آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو تخلیق کیا۔ اس شخص نے دوسرا سوال پوچھا، کہنے لگا آپ یہ بتائیے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہنے لگے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بخارات سے بنایا ہے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا ہے۔ اس شخص نے اگلا سوال پوچھا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا ام القریٰ کا مطلب ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ میں جس جگہ بیت اللہ شریف ہے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے اگلا سوال پوچھا کہ زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ اس شخص نے پوچھا کہ 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، آپ ان 7 آسمانوں کے نام اور رنگ ہمیں بتائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ پہلے آسمان کا نام رفیع ہے، یہ پانی اور بخارات اور دھوئیں سے بنا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودوم ہے اور یہ ملے جلے رنگ رکھتا ہے۔ چوتھے کا نام ارفلون ہے اور اس کا رنگ چاندنی جیسا ہے۔ 5ویں آسمان کا نام اجیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹا آسمان اس کا نام عروس ہے اور یہ سبز یاقوت جیسا اس کا رنگ ہے۔ 7ویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید یاقوت جیسا ہے۔ اس شخص نے اگلا سوال پوچھا کہ بیل کبھی آسمان کی طرف سر کیوں نہیں اٹھاتا؟ حضرت علی نے بتایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تب سے شرم کے مارے یہ اوپر کو نہیں دیکھتا۔ گوسالہ اس سونے کے بچڑے کو کہا جاتا ہے جو سامری جادوگر نے بنی اسرائیل قوم کے لیے بنایا تھا اور بنی اسرائیل اس بچڑے کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس شخص نے اگلا سوال پوچھا کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کیا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ یعقوب بن اسحاق تھے، انہوں نے ایک ہی ٹائم 2 بہنوں ہبہ اور رحیل کے ساتھ شادی کی، لیکن یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک شخص ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے اگلا سوال پوچھا کہ جنات کا باپ کون ہے اور کس نبی کو ان کی طرف بھیجا گیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ جنات کا جد اعلیٰ جو ہے اس کا نام شومان تھا اور اس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا، اور جنات کی طرف جس نبی کو بھیجا گیا تھا ان کا نام یوسف تھا۔ اس نبی نے جنات کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن جنات نے ان کا کہنا نہ مانا اور اپنے نبی کو قتل کر دیا۔ اگلا سوال اس شخص نے یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ آسمانوں میں ابلیس کا نام حارث ہے۔ اگلا سوال پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟
اور ان کی عمر کتنی تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام عدیم ارض یعنی نایاب قسم کی زمین کی کھال سے بنائے گئے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا، اور ان کی 1000 سال عمر تھی۔ اس شخص نے یہ پوچھا کہ میراث میں عورت کا ایک اور مرد کے 2 حصے کیوں ہیں، حالانکہ اسلام تو برابری اور مساوات کا درس دیتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ جنت میں جو خوشہ بی بی حوا نے توڑا تھا اس میں 3 دانے تھے، تو بی بی حوا نے 2 دانے آدم علیہ السلام کو دیے اور 1 دانہ خود اماں حوا نے کھایا تھا، بس آگے سے آگے یہی نظام چل گیا۔ اس شخص نے اگلا سوال پوچھا کہ کون کون سے نبی مختون پیدا ہوئے، یعنی کہ جب پیدا ہوئے تو قدرتی طور پر ان کا ختنہ ہوا تھا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ وہ نبی جو مختون پیدا ہوئے ان میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سام بن نوح، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس شخص نے اگلا سوال حضرت علی سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے پہلے شعر کس نے پڑھے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں شعر پڑھے تھے۔ جب قابیل کو حابیل نے قتل کیا تو آپ نے اپنے بیٹے کے غم میں شعر پڑھے تھے۔ اس شخص نے اگلا سوال پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر کتنا عرصہ روئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 350 سال روئے اور دجلہ اور فرات جتنا پانی ان کی آنکھوں سے بہا۔ اس شخص نے اگلا سوال پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ آپ نے 70 حج کیے۔ پھر پوچھا پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ سب سے پہلا کافر ابلیس ہے، اس نے سب سے پہلے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور مردود ہو گیا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام سگن یا یشکر ہے، اور نوح ان کو ان کے نوحہ کرنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بدقسمتی اور بدحالی پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور نوحہ کرتے تھے۔ پھر پوچھا گیا 2 ایسے دوست کون ہیں جن کی کبھی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ دوست روح اور جسم ہے، جسم گناہ بھی کرے تو روح کبھی اس کو کچھ نہیں کہتی۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ وہ دوست کون ہیں جن کی کبھی صلح نہیں ہوئی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ وہ زندگی اور موت ہیں۔ اس شخص نے اگلا سوال پوچھا کہ وہ کون عورت ہے جس نے چند منٹ میں بچے کو پیدا کر دیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا وہ بی بی مریم تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، اور چند ہی منٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا بھی کر دیے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے بہت کچھ کھایا لیکن کبھی کچھ پیا نہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا وہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ہے، اس نے جادوگروں کے سب سانپ کھا لیے لیکن اس نے کبھی کچھ نہیں پیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔